سورہ 60 اس کی آیت 4. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بے شک تم سب کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور اس سے جس کی تم اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہو بری الذمہ ہیں، ہم تمہارا کفر انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض کی ابتدا ہوئی یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے یہ قول کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا. ہمارے رب ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں اور تیری جانب ہمارا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ اتنی سمپل واضح لکھی ہوئی ہے. آپ نے سنا ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ کس کو بنایا جی؟ ہاں سنا آپ نے؟ یہ سورہ احزاب 33 سورت اس کی 33 سورت ہے، اس کی 21 آیت ہے. اس میں کیا لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ کو بنایا جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. بھائی جان آپ بول رہے تھے نا، ذرا غور سے سنیے. باپ نہیں سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول نہیں، رسول لکھا ہوا ہے، واحد رسول. دیکھیں میں دیکھیں تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا رسول اللہ کو. آپ کے ذہن میں پتہ کیا جا رہا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے، لیکن یہاں محمد لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن جب آدمی بازار میں یہ پڑھتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں 100 وہ بھی ہے شامل، لیکن کیسے ہوں گے یہاں دیکھیں آپ. اب آئیے میں جو آیت پڑھوں گا ابھی تھوڑی سی آیت پڑھوں. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا ابراہیم میں. نام آیا پیغمبر کا جو باپ دادا ہیں. باپ دادا کو چھوڑ کر چھوڑ سکتے ہو آپ؟ باپ دادا کا مذہب ہی ان کا ہے، ان کو کیسے نہیں کہے گا اسوہ حسنہ؟ باپ دادا کو کہا کہ وہ ہیں تمہارے بہترین اسوہ حسنہ. والذین معہ، اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ تمام انبیاء انکلوڈنگ محمد رسول اللہ انکلوڈنگ محمد شیخ. اسوہ حسنہ تو میں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں اسوہ حسنہ کیا ہے. کہنے لگے اسوہ حسنہ ہے کیا؟ میں نے یہ قرآن میں آگے لکھی بھی ہے. یعنی یوں سمجھے نوح علیہ السلام سارے انبیاء جو ہیں محمد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور یہ سب اسوہ حسنہ ہیں. محمد رسول اللہ بھی اسوہ حسنہ ہے، لیکن بائی نیم مذہب کے باپ ابراہیم کو کہا اور کوئی نہیں بتا رہا اور کسی کو نہیں معلوم. اور جب دکھاؤ تو مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے لکھ دیا اور وہاں سے محمد رسول اللہ کا نام میں نے مٹا دیا. بلیو کریں، کہہ رہے ہیں آپ نے وہاں سے نام مٹا دیا. میں نے مٹایا نہیں بھائی، میں تو واپس یہاں سے ڈال کے پھر واپس ڈال رہا ہوں. پہلے یہاں آؤ. میں بالکل یہ آپ کو میں بالکل میجک نہیں بتاؤں، ریئل باتیں ہیں یہ سب. تو اب دیکھیے اب وہ بہترین اسوہ حسنہ سنیں. آج وہ اسوہ حسنہ ہے کیا؟ اذ قالوا، کون سا؟ یہ محمد ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء اور تمام جنون ایمان والے مجھ سمیت. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم. انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے بے شک ہم بری الذمہ ہیں تم سے. یہ اسوہ حسنہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے سب نے اپنی اپنی قوموں سے کہا اور ایمان والوں نے بھی کہا جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہیں تم سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم جو بندگی کرو اللہ کے علاوہ جس کی بھی. کفرنا، ہم کافر ہیں. محمد شیخ کافر ہے، میں خود کہہ رہا ہوں ہم کافر ہیں. کفرنا بکم،
ہم کافر ہیں تمہارے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی عداوت، دشمنی کی، والبغض کی، ابدا، ہمیشہ کے لیے. یعنی باقاعدہ یہ اسوہ حسنہ ہے. یہ آپ کو اس طرح باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم بری ہیں تم سے اور تم جس کی بندگی کرتے ہو، اور ہم کفرنا، ہم کافر ہیں تمہارے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی عداوت، دشمنی کی، اور بغض ابدا، ہمیشہ کے لیے. یہ ہے اسوہ حسنہ. آپ اس پہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ کبھی نہیں ہوں گے آپ، اتنی ہمت ہی نہیں ہے. بننا پڑے گا آپ کو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم واحد اللہ کو ایمان لاؤ. اور واحد اللہ کو ماننے کا مطلب ہے صرف قرآن مجید پہ ایمان لاؤ، اس کے ساتھ شراکت مت کرو. قرآن یہ کہتا ہے فلانی کتاب یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے فلانی کتاب یہ کہتی ہے. وحدہ، صرف واحد اللہ پہ ایمان لاؤ. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، سوائے جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو قول کہا تھا اس کے لیے ہم دشمنی نہیں کر رہے. وہ کیا ہے؟ میں ضرور تیری لیے مغفرت چاہوں گا. دیکھیے یہ بات امپورٹنٹ ہے بڑی. یہ جو دشمنی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہے سوائے ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور تیری، مشرک تھے ان کے ابا، اور پھر بھی انہوں نے کہا میں تیرے لیے مغفرت کا مانگوں گا، کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا. اس میں دشمنی نہیں ہے. یعنی اگر فرض کری میرے باپ اگر صحیح راہ پہ نہیں ہے تو میں اپنے باپ سے دشمنی نہیں کر سکتا. یہی لکھا ہوا ہے کہ سوائے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد پر. الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم نے جو اپنے باپ قول، ان کا جو قول باپ کے لیے تھا، لا استغفرن لک، میں ضرور مغفرت چاہوں گا تیرے لیے اللہ سے. وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں یہ طاقت نہیں رکھتا کسی شے کی تیرے لیے اللہ سے. ربنا علیک توکلنا، ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں. وإلیک انبنا، اور ہم تیری جانب ہمارا ٹھکانہ ہے. وإلیک المصیر. تو یاد رکھیں یہ دشمنی جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تمام انبیاء کی، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس سے دشمنی ہے؟ یہودی نصارہ مین ٹارگٹ ہے. تو یہ یاد رکھیں یہ جو ہے نا بہترین اسوہ حسنہ قرآن مجید میں واحد، بتا رہا ہوں واحد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا. اور والذین معہ کے اندر سارے انبیاء رسول ہیں. والذین معہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. ظاہری بات ہے ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے سارے انبیاء ان کے ساتھ ہیں، اور آپ اور ہم بھی ایمان لائیں گے تو ساتھ ہے. اس فیصلہ کی بہترین مثال نیچے دے دی. انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بری ہیں تم سے اور اس سے جو تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ. ہم کفر کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہے دشمنی کی اور بغض کی ابدا، ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، واحد اللہ کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ. الا قول ابراہیم، سوائے جو ابراہیم کے لیے قول انہوں نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا کہ میں ضرور مغفرت چاہوں گا تیرے لیے. وما املک، اور میں اس بات پہ کوئی طاقت نہیں رکھتا. وما املک لک من اللہ من شیء، کسی شے کی اس بات پر میں دشمنی نہیں ہے. اور ربنا علیک توکل، ہم تجھ پہ توکل کرتے ہیں اور ہم تو طرف لوٹتے ہیں جانے پر ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ. اب یہ سوچیں آپ کہ یہ آپ کو اسوہ حسنہ پتہ چل گئی. اب یہ جیلسی دیکھیں، جیلسی جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور نظر آئے تو اس سے لوگ جیلس ہیں. یہ بھی جیلس ہو رہے ہیں لوگ. جیلس سمجھتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں حسد کر رہے ہیں. یہ دیکھیے سورہ نساء 454، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، بس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو، آل ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے فالوورز آف ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم نے ان کو عظیم ملک دیا. ابراہیم کے جو فالوورز تھے، آل جو تھی ابراہیم، ان کو ہم نے کتاب دی اور حکمت دی. کتاب اور حکمت جو ہے وہ آل ابراہیم سے چلی آ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں. آپ کس کے فالوورز ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز کی نے کیا قربانی دی؟ کچھ بھی نہیں دی. ابھی تو دیں گے، سن رہے ہیں، ابھی سوچیں گے. آپ دینی پڑے گی قربانی، یہ بہت زبردست ضروری بات ہے. آل ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں وہ ان کو دی، آل ابراہیم کو کتاب دی اور حکمت دی، اور لوگ اس بات سے جیلس ہیں. یعنی باقاعدہ لکھا ام یحسدون الناس، یا وہ لوگ اس بات پر اس پر حسد کر رہے ہیں، جیلس ہو رہے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا.
فقد آتینا پس تحقیق ہم نے دیا ابراہیم الکتاب ابراہیم علیہ السلام کو آتینا آل ابراہیم آل ابراہیم کو کتاب دی فالوورز آف ابراہیم کو کتاب دی والحکمہ اور حکمہ دی وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے ان کو بادشاہت عظیم دی طاقتور بادشاہت عظیم بڑی یہ وہ ہیں فالوورز آف ابراہیم ہر زمانے میں اور ایون ہم درود میں کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی نماز کیجئے جس کو آپ کہتے ہیں درود پڑھیے جیسے کہ آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ کیا ہے نا یہ نماز میں ہی پہ کہنا پڑ رہا ہے درود محمد نہیں درود ابراہیم اللہ کے گھر میں کون ہے ابراہیم علیہ السلام وہ مذہب کے باپ دادا ہیں مذہب کے باپ دادا کو فالو کرنا ہے آپ نے تو سورہ انعام 6:161 قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین کہہ دے کہ بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کی سچے ابراہیم کی ملت مذہب کی جو دین فیصلہ قائم ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا کہہ دے بے شک میری صلاح نماز میری گوشہ نشینی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا امر کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان سر تسلیم خم کرنے والا ہوں اندازہ کریں یہ بات محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم سب جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں جب آپ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی ہے نا سیدھا راستہ قرآن میں بہت جگہ ڈیفرنٹ طریقے سے ڈسکرائب ہے سیدھا راستہ قرآن میں ایک سمپل ایک جملہ نہیں ہے قرآن میں مختلف طریقے سے ڈسکرائب ہے ایک طریقہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے قل کہو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم کہو بے شک میرے رب نے میری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی آپ کا سیدھا راستہ کیا ہے دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ دین جو قائم ہے فیصلہ جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ مذہب ابراہیم حنیفہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قائم ہے وہ دین ابراہیم وہ اس پہ آپ کو ہدایت مل رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے اور وہ صراط مستقیم کیا ہے آپ کو میں نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں بھولیے گا مت کیونکہ آپ کو سارا وہی کرنا ہے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا بتائیے آپ کا کیا ویو ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں بتائیں کیا چاہ رہے ہیں آپ خاموش ہو گئے سب بس سن رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ دینا چاہیں گے قربانی تو جس طرح اسماعیل السلام نے جہاں کہا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے یہ کہنا جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو امر کیا ہم اس کے لیے انشاءاللہ آپ صابروں میں سے پائیں یہ آپ کو وہی کرنا ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے جبھی تو وہ ہمارے مقام آ گیا ہے اس فرنٹ پہ پھر ان دونوں نے کیا کیا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل یہ دین قائم ہے انہوں نے قرآن پڑھ رہے ہیں واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طیرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل جب رفع کیا بلند کیا ابراہیم اسماعیل نے گھر کو ہے نا یہ سب چیزیں آپ نے بھی کرنی ہیں لوگوں کے لیے جو طہارت کر رہے ہیں جو قیام کر رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کرنا ہے یہ سیکریفائس کرنی ہے آپ نے کیونکہ آج بھی لوگ ویسے اندھیروں میں ان کے گھروں سروں میں ان کے گھروں میں بت رکھے ہوئے تو دین وما کان من المشرکین مشرکین میں اب آگے دیکھیے ربی اجعلنی انہوں نے دعا مانگی تھی ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی تو یہاں کہہ دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کہہ دو میری صلاح نماز میری گوشہ نشینی میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے یہ جو چار چیزیں ہیں نا میری دیکھیے میری صلاح میری نماز جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا صلاۃ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی تو ذریت ہم لوگ ہو گئے تو آپ کی صلاۃ بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ ہونی چاہیے پھر ہے آگے میری گوشہ نشینی یہ ہوتی ہے کہ آپ تنہائیوں میں گوشہ نشین بالکل تنہا میں اکیلے میں کیا کر رہے ہیں اللہ ہے اس وقت آپ کے ساتھ زیادہ تر اللہ کو دیکھیں اللہ کو فزیکل اللہ کو ذہن میں نہیں لانا ہے اللہ کی جب آیتیں آپ کے ذہن میں گھومنی چاہیے مختلف سچویشن میں اچھا یہ آیت آ گئی اچھا فلانی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اچھا فلانی آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے یہ فلانی آیت یہ جو مائنڈ میں آیتیں چل رہی ہیں تو آپ کی گوشہ نشینی میں اللہ تعالیٰ نظر ہیں آیتیں اللہ کی بات ہے ورنہ شیطان کے تو بہت سارے قصیدے ہیں
تو مطلب یہ اپنا وہ کام کیے چلا جاتا ہے شیطان، چھوڑتا کبھی نہیں تھکتا، وہ تھک کے نہیں دے گا بتا رہا ہوں میں، تنہائیوں میں جو ہے نا گوشہ نشینے میں، اور میری زندگیاں اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ کہتا ہے لا شریک اللہ، کوئی شریک نہیں ہے تمہارا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ امر کیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں. یہ سمجھیے آپ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کو آپ کے سرکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر زمانے میں یہ ریوائول ہے. ہر ریوائول میں آپ کو اس زندگی میں کھڑا ہونا اپنے علاقے میں، آپ اپنے جگہ، آپ کو خود یہ بلیف ہوگا. یہ سٹارٹ ہوتی ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہہ دو بے شک مجھے اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے میں ہدایت مل گئی. کیا ہدایت ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ، جو مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جس کا ایک ہم نے ایک ایسپیکٹ آپ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں دیکھا. پھر ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہو میری نمازیں، پھر میری گوشہ نشینیاں، تنہائیاں، اکیلپن میں گوشہ نشینیاں، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. یہ آپ کا بلیف ہے. بلیف، یہ یاد کر کے بلیف ہونا چاہیے آپ کا کہ میں یہ بلیف سے کہہ رہا ہوں، میرا مطلب مین کر رہا ہوں. اور لا شریک اللہ، نہیں ہے کوئی شریک. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، تو مجھے یہ حکم دے دے گیا، آرڈر دے دے گیا کہ میں پہلا مسلمان ہوں، اللہ کا سر تسلیم مطلب پہلا ہوں. تو یہ اس کے ساتھ ہمارا لیکچر آج ختم ہوتا ہے. اور یہ بس میں آپ کو بس اینڈ میں بتا دوں اس کا کہ خواب جو تھا، خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اور ان ریالٹی میں اسماعیل السلام سے انہوں نے پوچھا آپ کی کیا ویل ہے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا، جو اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے اس کے لیے آپ کریے، میں صابر ہوں. یعنی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلند کیا سامنے کے لیے، سامنا مطلب فرنٹ کے لیے. اور پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے عہد کیا کہ میرے گھر کو جو طواف کر رہے ہیں اور جو اعتکاف کر رہے ہیں اور جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں ان کے لیے پاک کرو. اور ساتھ میں پھر جب انہوں نے بلند کیے اللہ کے قواعد، گھر کے قواعد، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ربنا وجعلنا مسلمین، کہ ہمیں بھی مسلم بنا دے اور ہماری ذریت کو بھی مسلم بنا دے، ہمیں بھی صلاۃ پہ قائم کر دے، ہماری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے، اور ان میں رسول مبعوث کر دے، اپوائنٹ کر دے، مبعوث کر دے، مقرر کرے، تاکہ وہ لوگوں کو تیری آیت تلاوت کرے، کتاب کے اندر حکمت دے اور پاک کرے. یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طواف کرتے میں آپ جائیں عمرہ حج پہ تو یہی طریقے سے آپ طواف کریں. باقی دعا آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مین دعائیں ضرور یاد رکھیں جو ابراہیم اسماعیل السلام نے اللہ کے گھر کو بلند کرتے ہوئے یہ تلاوت کی تھی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے صلاۃ پہ قائم کرو، میری ذریت کو بھی صلاۃ پہ قائم کر. یہ تھا وہ دعا. تو طواف جب آپ کریں تو پہلے ہو گیا ربنا وجعلنا مسلمین، پھر صلاۃ پہ قائم کریں، پھر رسول مبعوث کر دے، اپوائنٹ کر دے لوگوں میں جو تیری آیت تلاوت کرے گا، کتاب کے دے گا، حکمت دے گا، تزکیے سے بات کرے. یہ سب ہم کو کرنا ہے. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. تو اب یہ بات یہ کہ جو آیاتیں آپ کو وضاحت ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کو خود بھی کرنا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ بات انہوں نے ایسا کیا، اور اللہ نے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم ضرور جاؤ گے مسجد حرام میں، داخل ہو گئے سر منڈواتے ہوئے. جو اللہ نے کہا سچ، وہ جبھی تو گئے، جبھی تو انہوں نے کیا ایسا کہ جب بلند کیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کیا. تو آپ بھی جب جائیں وہاں پر عمرہ حج پہ داخل، اللہ کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، انہوں نے رسول کا خواب سچ کر دیا. ضرور وہ داخل ہوئے مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے اور قصر نماز کرتے ہوئے. تو آپ اور جا کے کس طرح طواف کرتے ہوئے انہوں نے بتا دیا. جب بلند کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے. تو وہی چیز آپ نے کہنی ہے. سنت رسول ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت میں آپ نے وہی دعائیں پڑھنی ہیں طواف کرتے وقت. اور یہ سمجھتے کہ یہ بیسک بنیادیں ہیں، یہ قواعد ہیں جو اس کو انہوں نے بلند کیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. اس طرح انہوں نے قربانی دی، اپنی سیکریفائس کی. اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو وَفَدَيْنَا بِذِبٍ عظیم، یہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی فدیہ کر دیا. فدیہ کا مطلب انسٹیڈ آف فزیکل سلاٹر جو کہ خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے سیکریفائس ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دی، جس کو سیکریفائس کہیں گے ہم. اور پھر وہ ترکنا فی الآخرین، وہی چیز جو ترک کر دیا بعد میں لیفٹ اوور کر دیا ہمارے لیے دوسروں میں. اب ہمیں پتہ چل گیا. تو سمجھیے ہمارے باپ دادا ابراہیم جب ہیں اور جب ہم اس کو اپنائیں گے اسی طرح وہ سمجھیے ہم سے پوچھ رہے ہیں اور اسی طرح آپ کو جواب دینا ہے اسماعیل السلام کی طرح، اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے. تو اللہ آپ کو امام بنائے گا، کیونکہ یہ سارا کام امامت کا. امام کا مطلب فزیکل، مسجد میں نماز تو ویسے ہی امام بن جاتا ہے. ایسے تو امام بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ نے آپ کو امام چنا نہیں چنا.
اس کا ایک پروسیجر اللہ تعالیٰ بنا دیا. تو ذریت ابراہیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, تمام انبیاء بھی ہیں, اور یہ سارا سلسلہ آج تک ہے. اور ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اور رسولوں کو بنایا, انبیاء کو. اور ان کی جو فیملی کو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ہے, وہ برکت ان پہ ہے, ان پہ رحمت ہے. ہم درود میں بھی یہی کہتے ہیں, اللہ ان پہ صلی کرتے ہیں, برکت بھیجتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فالوورز کو کہا اسی طرح. تو لوگ حسد بھی کر رہے ہیں فالوورز ابراہیم سے, تو آپ اگر فالوورز ابراہیم علیہ السلام بنیں گے تو آپ سے بھی لوگ جلیس ہو جائیں گے. تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے, اور یہ ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ. اب کوئی سوال جو کرنا ہو تو اس کے لیے اجازت. جی.